لیکن درجہ ملے گا اعمال سے. یہ چیز حناد ابن سری کی کتاب میں ابن مسعود سے منقول ہے کہ اقتسام درجات بالاعمال ہوگا. بہت سے لوگ سنتوں اور نوافل میں کوتاہی کرتے ہیں اور ان کو یہ نہیں خیال ہوتا کہ انہی سنت و نوافل کے ذریعے تو اللہ کا قرب ملتا ہے. ہم جب بچے تھے چھوٹے سے تب تو عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھتے تھے اور جب والد صاحب کو دیکھا تو 9 رکعت پڑھنے لگے. 8 رکعت حذف. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ اور اس کے بعد جب تک ضیاء العلوم میں تھے ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی پڑھتے تھے. جب مظاہر العلوم میں آئے اور وہاں الدعاء السری المختصر دیکھی تو وہ بھی چھوٹ گئی. اور جب ہم نے قرآن جلالین پڑھی تو شیطان آیا کہنے لگا یہ بھی تو قرآن ہی ہے, کیا ضرورت ہے روزانہ تلاوت کی. حذف وہ بھی چھوٹ گیا, سب چھوٹ گیا. وہ تو پھر رحمت الہی کو کچھ کرم کی نظر ڈالنے کا موقع کیسے ملا وہ تو وہی جانتے ہیں. بہرحال ایک نظر ہوئی. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر ہوئی. بس پھر سب شروع ہو گیا کہ یہ کون تھے. ایک بزرگ تھے ہمارے علاقے میں, حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ہمارے مدرسے کے ناظم تھے. ان کی قوت قلبیہ سے کم لوگ واقف تھے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو بھی نہیں اندازہ تھا کہ اتنے بڑے آدمی. اندازہ جب ہوا جب اسرائیل کی جنگ ہوئی مصر سے تو ان بزرگوں نے ختم بخاری کی مجلس رکھی. بالکل عصر کے قریب حضرت تشریف لائے نائم صاحب اور فرمایا بچوں دعا کرو. یہ لفظ کیا تھا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے قلوب پر بجلی گر گئی اور ہمارے قلوب نکلے جا رہے تھے اندر سے اور شاید 1.5 منٹ گزرے ہوں گے. بچوں بس ایسا معلوم ہو کوئی دریائے رواں کے سامنے سد سکندری حائل ہو گئی. اس دن اندازہ ہوا, میں نے خود دیکھا حضرت کو کہ حضرت نائم صاحب کی قوت قلبیہ کہ بالکل قائل ہو گئے کہ بڑے آدمی ہیں. اور شام کو اطلاع آئی کہ جنگ بند ہو گئی. تو ایسے ایک دن میں بیمار پڑا تھا. میں نے حضرت کے یہاں پیام بھیجا ناظم صاحب کے یہاں کہ حضرت میری طبیعت بہت خراب ہے, کیا آپ لوگوں کو بتاؤں. فرمایا میں تم سے غافل نہیں ہوں. بھی یہ کیا چیز تھی میں نہیں جانتا. میرے سارے وجود میں کوئی چیز اندر چلی گئی اور میرے سانس سے, آنکھ سے, منہ سے نفی اس بات جاری ہو گیا. سمجھ میں آیا نا. اور ان کی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہنے کی نہیں ہیں. تو اصلاً تربیت باطن ہمارے حضرت ناظم صاحب نے ہماری کی. ایک دن بلایا, کیا ان کی کرامات بیان کروں. میں عصر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے اندر بھاگ جاتا تھا مسجد میں اور 1 رکوع 2 رکوع پڑھتا تھا. حضرت نے فرمایا میاں یونس کو بلاؤ. میں گیا. فرمایا جب دعا کرو تو دل لگا کر کرو. میں اندر چلا گیا. پھر فرمایا بلا کے لاؤ. جب دعا کرو تو دل لگا کے کرو. پھر میں چلا گیا. پھر تیسری مرتبہ بلایا. فرمایا جب دعا کرو تو دل لگا کے کرو. اس کے بعد کیا حالت طاری ہوئی کیا بیان کریں. ہم تو ویسے ہی کہ ویسے ہی کودن. لیکن جو چند دن میں حالت گزر گئی وہ
جس پر گزری وہ جانتا ہے، اور جس نے ایسے کر کے ختم کر دیا وہ جانتا ہے۔ جب ناقابل برداشت حالت ہو گئی تو میں نے پیام بھیجا، تو حضرت نے فرمایا میں آنے قابل نہیں ورنہ میں خود آتا۔ میں گیا، لڑکوں نے کہا حضرت یہ آئے، فرمایا اولئک لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ختم۔ بہت چاہا کہ وہ حالت پیدا ہو جائے، ہوئی ہی نہیں، بس ایک لفظ میں سب ختم ہو گیا کہ وہ کیا حالت تھی۔ آخرت کا اتنا زبردست تصور طاری ہوا تھا کہ اگر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو زور سے آواز کے ساتھ رونا نکلتا اور معلوم ہوتا کہ میں اس وقت قبر میں کھڑا ہوں۔ ایسا زبردست اثر ہو گیا تھا کہ وہ 3 دن میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، اور میں نے ان کو، اور ان کی کیا میں باتیں کہوں، کیا کہوں۔ حدیث الحزن یا سودا طویل، یہ باتیں کہنے کی نہیں۔ ایک دن میں بیٹھا تھا مجلس میں، کشف و کرامات کا خیال آیا، اسی وقت فرمایا اس سے تمہارا کیا فائدہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے 1 درجہ بڑھ جائے گا۔ اور ان کی باتیں ہی عجیب ہوتی تھی۔ ما رأیناہ سقطت لہ دعوی وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ جب میرے حج کی بات چلی، حضرت رحمت اللہ علیہ بھی چاہتے تھے کہ حج میں جائے، لیکن مجھ کو اپنے حالات کی وجہ سے پریشانی لاحق، یہاں گیا حج کے مسئلے میں مشورہ کرنے، تو حضرت اقدس نے جیسے دعا کی اسی وقت فرمایا تم ہوائی جہاز سے چلے جاؤ۔ میرے دل میں آیا میں تو لمبے قیام کے لیے جاؤں گا۔ فرمایا بالکل لفظ میں نے نہیں کہا، فرمایا کہ لمبے قیام کے لیے پھر چلے جانا، مجھ کو یقین ہو گیا کم سے کم 2 مرتبہ تمہیں ضرور حاضر ہوں گا۔ اور اللہ پاک نے کئی بار اپنے کرم سے حاضری نصیب کر دی۔ ان کی عجیب عجیب باتیں ہیں جو انسانوں پر گزر گئی ہیں، لیکن وہ اپنے کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، بہت کم اپنی بات کو ظاہر کرتے تھے۔ کبھی کبھی صرف 1 مرتبہ فرما دیا تھا، ایک جھگڑا ہو گیا، لوگوں نے کہا انہوں نے حکام تک پہنچا دی ہے بات، اس دن حضرت نے فرمایا تھا ہم نے بھی کہہ دیا ہے، بس یہ لفظ کہنا تھا، سب ختم ہے۔ جیسے معلوم ہوتا سب کو ساتھ سونگ گیا، فریق مخالف خاموش ہو گیا، اور اسی وقت سب کام سب ٹھیک ہونے لگا۔ جس وقت یہ حضرت نے فرمایا اسی وقت، یعنی کوئی آن نہیں لگی، یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ لگ گیا اور 2 گھنٹہ لگ گیا، جس وقت یہ فرمایا ہم نے بھی کہہ دیا ہے اسی وقت سب ہو گیا۔ کہ کیا تھا، بچوں مدرسے میں ایک کام ہوتا ہے، وہاں ایک ہندو ڈاکٹر تھا، بہت پریشان کرنے لگا کہ نہیں اس دروازے سے نہیں جائے گا۔ بس وہ پھر حضرت نے جب یہ فرمایا بس وہ ایک دم وہ ڈاکٹر ہی کو سونگ گیا، چپ ہو گیا۔ ان کی باتیں عجیب عجیب ہیں، چونکہ میرے وہ محسن ہیں، مربی ہیں۔ قرآن شریف انہی کی وجہ سے شروع ہوا، نفلیں بھی انہی کی وجہ سے۔ وفات سے 2 دن پہلے بلایا، یہ قصے بچوں قصے نہیں ہیں، اس میں عبرت ہے۔ بلایا اور فرمایا 2 رکعت بعد عشاء بنیت تہجد پڑھ لیا کرو۔ پہلے دن تو میں نے نہیں پڑھی، دوسرے دن میں نے سوچا ایسی بھی کیا بے شرمی کہ 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ 2 رکعت پڑھ کے آ کے لیٹا ہی تھا کہ سائرن بجا، میں گھبرایا ہوا گیا، وہاں حضرت کسی اور عالم میں تھے، تھوڑی ہی دیر میں تشریف لے گئے۔ وہ حضرت کے حجرے سے میرے حجرے تک سائرن کا تار لگا ہوا تھا، وہ کبھی کبھی مجھے بلواتے تھے، وہ سائرن بجا، میں پہنچا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا بھائی کہ شیطان یہ کرتا ہے، اعمال کے رستے سے ہٹاتا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتا ہے، نوافل بھی چھڑوا دیتا ہے، مندوبات بھی۔
آدمی کو سوچ سے کام لینا چاہیے. ابھی سے کچھ نفلوں کی عادت ڈالو. آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ اگلے سال زندہ رہیں گے؟ میں ابھی بہت بیمار ہو گیا. یورپ میں لوگوں نے اسپتال میں داخل کیا. سچ بچوں میں کہتا ہوں میں یہ سمجھتا تھا شاید بس یہیں مر جاؤں گا، لیکن چند گجراتی بچوں نے مجھے فون کیا مدرسے سے. تو ایک ہمارا یو پی کا بچہ تھا، مجھے اس سے کچھ بہت انس تھا. اس نامعقول نے کوئی فون نہیں کیا. میں نے کہا اس کو بھیجو. تو وہ آیا تو بہت چالاک ہے. میں نے کہا بھی تو بہت چالاک ہے، بہت سیاسی ہے، نالائق. تو اس نے کہا کہ اچھا میں ابھی آپ کے لیے یاسین ختم کراتا ہوں. میں نے کہا کمبخت تو سیاسی بولی وہ بچوں نے مل کے سورہ یاسین ختم کی اور دعا کی. اسی وقت مجھ کو ایسا اندازہ ہوا جیسے میرے اوپر سے کوئی چیز اتر گئی، اور میں یہ سمجھ گیا اس اسپتال میں تو نہیں مروں گا. اب کہاں مروں گا معلوم نہیں. یہاں مر جاؤں گا یا پھر واپس جا کے کہیں سفر میں مر جاؤں گا، اس کو اللہ ہی جانتے ہیں. بہرحال مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اس لیے تھوڑے سے اعمال نوافل بھی پڑھیے. 6 رکعت بعد مغرب اگر آپ لوگ پڑھ لیں تو کیا نقصان ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے. 6 منٹ لگتے ہیں بچوں، تمہارے حساب میں 6 منٹ. میں بوڑھا بیمار ہوں، مجھ کو 2 رکعت پڑھنے میں 3 یا بلکہ 4 منٹ لگتے ہیں، کیونکہ رکوع سجود میں جانے اور اس سے اٹھنے میں مجھے وقت لگ جاتا ہے. ورنہ جب میں تمہاری عمر کا تھا آدھے منٹ میں 2 رکعت بہت ٹھاٹ سے پڑھتا تھا. سمجھے؟ ایک صاحب تھے، ان سے باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے پڑھیں گے یا میں پہلے پڑھوں گا. ایک مرتبہ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت رحمت اللہ علیہ جب اطلاق کہتا ہوں کہ مراد میرے شیخ و مرشد حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ہوتے ہیں. تو میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس میں نے ظہر پڑھی. اب بہت تیزی میں نے ادھر نظر ادھر ڈالی اور ڈال کے یوں ہاتھ اٹھایا. حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا ادھر سے چلا جا، ابھی سلام پھیر کے پریشان کرے گا. کہ ادھر سے کیا مطلب؟ یعنی حضرت کے سامنے سے. میں بچوں یہ صاف تم کو سنا دیتا ہوں، اپنی زندگی میں یوں کسی استاد کے سامنے کاٹ کے نہیں گیا ہوں. کسی استاد کے سامنے یہ نہیں کہ وہ بیٹھے ہوں تو میں یوں کاٹ کے چلا جاؤں، مجھے یاد ہی نہیں ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ادب الہام ہوتا ہے. میرے بالکل سمجھ میں آتا تھا، میں چھوٹا سا تھا، کہ یہ خلاف ادب ہے. اسی لیے میں مالا بدھا منہو پڑھتے ہوئے میں نے مولانا حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا مولانا لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ فرمایا تم ابھی سے بالغ ہو. اور میں اسی وقت سمجھ گیا، یعنی تم سمجھدار ہو، جو سمجھدار ہے وہ بالغ ہے. نہ میں بالغ کا مطلب سمجھا اور نہ کچھ، یہ تگڑ میں نے نکال لیا کہ تم سمجھدار ہو. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ تو کیا آپ لوگوں سے بیان کروں؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا 6 رکعت آپ لوگ پڑھ لیں، 6 منٹ میں ہو جائے گا. اور 6 منٹ میں آدمی بکواس کر لیتا ہے، ادھر ادھر کی بات کر لیتا ہے. اگر اللہ سے 6 منٹ بات کر لے تو کیا بات ہے؟ پڑھو گے انشاءاللہ کہ نہیں؟ ہاں بچوں پڑھنا، اپنی آخرت کی فکر کرو. اور میں دیکھو سبق پڑھانے آیا ہوں، میں نے دعا کی تھی، میں کہا اللہ یہ دیہاتی ان پڑھ جاہل لوگ آئیں گے سبق میں، ذرا مجھے ایسا الہام کر دیو کہ میں ان کے مطلب کی بھی کچھ باتیں کہہ دوں کہ لو ہمیں دیہاتی جاہل ان پڑھ سب کہہ رہے ہیں. اور کیا ہے آپ لوگ بھائی بتائیے، آپ لوگ ہیں کیا؟ ہیں کس درسگاہ سے فارغ ہیں؟ بتائیں. یہ لوگ یہ طلبہ کو چھوڑ کے جو پیچھے بیٹھے ہیں بڈھے بڈھے خراہٹ، ان سے پوچھو کہ کون سی درسگاہ سے فارغ ہوئے ہیں، کہاں سے یہ جو سند لائے ہیں. تو جاہل ہی تو کہے جائیں گے کہ لو ہمیں اب جاہل بھی کہہ رہے ہیں. کیا کروں، جاہل کو تو جاہل ہی کہا جاتا ہے. اس کے بابا تھے ہمارے دوست ملک صاحب رحمت اللہ علیہ، ملک عبداللہ. میں نے کہا تم جاہل ہو بالکل. کہنے لگے ہاں ہم جاہل ہیں.
ملک صاحب عجیب تھے، ہمارے خاص دوست تھے. ہم جاہل ہے. العدل بالرومیہ، اس سے یہ بات معلوم ہوئی. بچوں الحمدللہ مجھے تھوڑا سا نشاست سا ہو گیا، میں تھوڑا اور چلاؤں گا. یہ پوچھ لو، یہ لوگ برا تو نہیں مان رہے ہیں، سننے کو تیار